آفس آف دی چیف جسٹس آف پاکستان کے عدالتی نظام میں ایک ایسا عہدہ ہے جو ہائیلی پاور کنسنٹریٹڈ ہے اور پاور سینٹرلائزڈ ایک عہدہ ہے، جس میں بہت سارے ایسے اختیارات ہیں جو کہ پوری دنیا کے جوڈیشل سسٹمز ہیں ان کے تقابل میں اگر دیکھا جائے تو انپریسیڈنٹڈ اور انپیرللڈ پاورز ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس، جس کی نظیر شاید دنیا کی تاریخ میں کہیں اور بھی نہیں ملتی۔ اس حوالے سے دو بنیادی قسم کی جو پاورز ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہیں۔ ایک پاور ان کے پاس سوموٹو ایکشن کے حوالے سے ہے، سوموٹو نوٹس کے حوالے سے ہے۔ سوموٹو پاورز کے حوالے سے کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ بھی اس سے پہلے مکمل طور پہ واضح تھا، اور بہت سارے جوڈیشل پریسیڈنٹس بھی تھے جو یہ ایلیبریٹ کرتے تھے، اننسیٹ کرتے تھے اور واضح طور پر یہ بیان کرتے تھے کہ جو سوموٹو نوٹس کا اختیار ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہے، وہ ایک طرح سے کوئی ایسا اختیار نہیں ہے جو کہ مخصوص ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس۔ جس طرح کہ پاکستان کی جو فیڈرل کیبنٹ ہے وہ بہت سارے جو جوڈیشل اتھارٹیز ہیں، اپیکس کورٹس کی ججمنٹس ہے، ان سے واضح طور پر یہ ایکسپلین ہو چکا ہے اس سے پہلے کہ جو کیبنٹ ہے، فیڈرل کیبنٹ ہے، وہ کیبنٹ ممبرز، کیبنٹ منسٹرز پلس پرائم منسٹر پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے بارے میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ڈیفینیشن ہے، ایکچولی وہ جو کانسٹیٹیوشن میں بیان ہے مکمل طور پہ، اس میں واضح طور پر یہی لکھا ہے کہ سپریم کورٹ مینز چیف جسٹس ان آل ادر ججز آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ لیکن اس سب کے باوجود پچھلے کچھ عرصہ پہلے عمر عطا بندیال صاحب نے ہی ایک کیس میں مکمل طور پر سوموٹو پاور کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ مخصوص کر دیا، اور اس کو اسپیسیفائی کر دیا کہ یہ صرف چیف جسٹس آف پاکستان کا ہی اختیار ہے، وہ سوموٹو نوٹس لے سکتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ اور جسٹسز کے نوٹس میں کوئی ایسا میٹر آئے، کوئی ایسا معاملہ ہو جو کہ پبلک امپورٹنس کا ہو یا ہیومن رائٹ سے متعلق ہو، اس کیس کو پرٹیکولرلی وہ خود سوموٹو نوٹس نہیں لے سکتے، البتہ ایک نوٹ بنا کر چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا جا سکتا ہے تاکہ چیف جسٹس آف پاکستان اس پر سوموٹو نوٹس لے کر آگے جوڈیشلی اس کو پروسیڈ کر سکیں۔ لیکن یہاں پر ایسنس لوز کر جاتا ہے سوموٹو نوٹس۔ سوموٹو نوٹس سے مراد ہی بنیادی طور پر یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی جوڈیشل اتھارٹی از خود ایک نوٹس لے، جب باقی جسٹسز ریفر کر رہے ہیں میٹر، ایک نوٹ بنا کر بھیج رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو، تو وہ سوموٹو پاور کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ البتہ ایک اور جو اس کا اینگل ہے، پرٹیکولر اینگل، تو یہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جب انلمیٹڈ پاور آ جاتی ہے سوموٹو نوٹس کے حوالے سے، اس کو پروسیڈ کرنے کے حوالے سے کہ وہی یہ اختیار ایکسرسائز کر سکتا ہے، وہی جوڈیشلی اس کو پروسیڈ کر سکتا ہے، تو اس سے مراد کلی طور پر یہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی یہ جو پاور ہے اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، کسی طرح سے بھی نہیں ہے۔ جبکہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی کسی بھی عہدیدار کے پاس، کسی بھی جوڈیشل اتھارٹی کے علاوہ بھی ایگزیکٹو اتھارٹی کے پاس بھی اگر کوئی بھی اختیار ہے، کانسٹیٹیوشنلی ہے یا کسی اسٹیچوٹ کے تحت ہے یا رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت ہے، وہ ان چیکڈ کبھی نہیں ہوتا یا ان لمیٹڈ کبھی نہیں ہوتا۔ سو اٹس کائنڈ آف سیٹلڈ دیٹ نو ڈسکریشن از ان لمیٹڈ ایور۔ یہ تو ہو گئی چیف جسٹس آف پاکستان کے سوموٹو اختیار کے حوالے سے بات، جو کہ سپریم کورٹ اسپیسیفک اختیار تھا، جو کہ انہوں نے مکمل طور پر سینٹرلائز کر دیا چیف جسٹس آف پاکستان تک، اور چیف جسٹس آف پاکستان ہی اس اختیار کو کلی طور پر ایکسرسائز کر سکتا ہے۔ اس سے چیف جسٹس آف پاکستان کی اس پاور پر کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی کسی اور اتھارٹی کا کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے ایٹ آل، اور اس پاور کے اختیار میں اگر ابیوز آف پاور ہوتی ہے اس کا بھی کوئی میکانزم موجود نہیں ہے کہ کس طرح سے ابیوز آف پاور کو روکا جا سکے۔ تو یہ بنیادی طور پر ڈاکٹرائن آف سپریشن آف پاور کے بنیادی لیگل پرنسپل کے بھی خلاف ہے، جو کہ واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ ہر شعبے کا ایک انڈیپینڈنٹ اختیار تو ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک شعبے کا، ہر ایک ادارے کا دوسرے ادارے پر چیک اینڈ بیلنس ہوگا، اور چیک اینڈ بیلنس کا میکانزم بھی طے ہونا چاہیے۔ تو یہ بنیادی طور پر اب ذمہ داری عائد ہوتی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے، اور ویسے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بھی اختیارات ہیں کہ وہ اپنے رولز میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان اس حوالے سے کسی طرح سے بھی آمادہ نظر نہیں آتے، چونکہ کوئی بھی جوڈیشل اتھارٹی میرا نئی خیال یہ چاہتی ہے کہ ان کی پاورز کرٹیل ہوں، لمٹائز ہوں، اور وہ اپنے اختیارات لوز کر جائیں یا ان کے اختیارات
مزید محدود ہو جائیں۔ دوسرا جو بہت بڑا اختیار چیف جسٹس پاکستان کے پاس موجود ہے، جس پر ٹائم اینڈ اگین پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو سٹیک ہولڈر ہیں اس پولیٹیکل سسٹم کی، اس کے علاوہ پاکستان کی مختلف بار کونسل کی طرف سے ٹائم اینڈ اگین چیف جسٹس پاکستان کے نوٹس میں بھی لائی جاتی رہی، اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے مختلف جسٹسز نے بھی یہ معاملہ چیف جسٹس پاکستان کے نوٹس میں بھی لایا کہ چیف جسٹس کے پاس جو بینچ میکنگ کا اختیار ہے، یہ ایک طرح کا انپریسیڈنٹڈ اختیار ہے، کیونکہ چیف جسٹس پاکستان کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ خود یہ طے کر سکتا ہے کہ کتنے ممبران پر مشتمل بینچ ہونا چاہیے۔ ایک تو وہ تعداد طے کر سکتا ہے، اپنی مرضی سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹسز میں سے پک اینڈ چوز کر سکتا ہے، اور اکثر اس پر ریزرویشنز بھی ہوتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے یا متعلقہ فریقین کے حوالے سے۔ بنیادی وجہ اس کی یہی ہے کہ جب آپ ایک ہم خیال ججز کا ایک گروپ اٹھا کر اس پر مشتمل ایک بینچ بنا دیتے ہیں، تو اس پر لازمی اور فطری بات ہے کہ بہت سارے ایسے جو کیسز کے فریقین اس بینچ کے بارے میں یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ پسند اور ناپسند کی بنیاد پر یہ بینچ تشکیل دیا گیا ہے، اس میں نیپوٹزم اور فیورٹزم کا عنصر شامل ہے، اس وجہ سے ایک طرح کا ڈسٹرسٹ شو ہوتا ہے جوڈیشری پر۔ اب چیف جسٹس پاکستان کے پاس بینچ میکنگ کے حوالے سے جو اختیار ہے، اس سے اور اس سے ریلیونٹ جو اختیارات ہیں، ان پر کچھ بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا بنیادی سوال یہ ہے کہ جب چیف جسٹس پاکستان اپنی مرضی و منشا کے مطابق ایٹ ہز فری ول اور ایبسلوٹ اتھارٹی ایکسرسائز کرتے ہوئے کوئی بھی بینچ تشکیل دیتے ہیں، سپریم کورٹ کے 17 جسٹسز میں سے پک اینڈ چوز کر کے چند ایک جسٹس پر مشتمل جب بھی کوئی بینچ تشکیل دیتے ہیں، اس میں یہ عنصر شامل رہتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان نے نیپوٹزم، فیورٹزم، لائکس، ڈس لائکس، فیورز، ڈس فیورز کی بنیاد پر یا کسی بھی اثر میں آ کر وہ بینچ تشکیل دیا ہو، اور اس میں یہ امکان غالب رہتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جو بھی بینچ تشکیل دیتے ہیں وہ اپنے ہم خیال جسٹسز پر مشتمل بینچ تشکیل دے سکتے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان اپنا ہم خیال بینچ بنا کر اپنی مرضی کا کوئی بھی فیصلہ لے سکتے ہیں، جس کا مقصد کسی بھی فریق کو پلیز کرنا ہو سکتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، اس میں پیناما کیس سب سے بڑی مثال ہے، جو کہ صرف پک اینڈ چوز کر کے نواز شریف پر ایک کیس اسٹیبلش کیا گیا، جبکہ پیناما پیپرز میں سینکڑوں لوگوں کے نام موجود تھے، بیوروکریٹس کے نام تھے، جرنیلوں کے تھے، سیاستدانوں کے تھے، جن کے بہت سارے آف شور کمپنیز سے متعلق کچھ ڈیٹیل سامنے آئی تھیں، لیکن کسی ایک کے خلاف بھی کوئی بھی کیس پروسیڈ نہیں کیا گیا، اور پک اینڈ چوز کر کے ایک سلیکٹیو اپروچ کے ساتھ نواز شریف کے خلاف ایک کیس شروع کیا گیا، اسٹیبلش کیا گیا، اور اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ کیا نکلا اور سزا کیس بنیادی طور پر کیا تھا اور نواز شریف کو سزا کیا ہوئی ہے، تو ایک ادروائز ایک ڈیبیٹ بن جاتی ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بینچ تشکیل دے کر جس طرح سے 5 رکنی بینچ نے نواز شریف کو تاحیات نہ صرف نااہل کیا بلکہ اس کو جماعت کی سربراہی سے بھی مکمل طور پر محروم کر دیا، اور اس طرح سے ایک پولیٹیکل پارٹی کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے اور پولیٹیکل لینڈسکیپ سے وائپ آؤٹ کرنے کے لیے ایک کانسپریسی ہیچ کی گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر عمران خان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک سینسٹر نیکسس میں مل کر ایک گریٹر جو ہے نا پولیٹیکل ڈیزائن پر کام کیا گیا، جس کا مقصد یہی تھا کہ نواز شریف کی سیاست ختم کر دی جائے اور آلٹرنیٹ جو پولیٹیکل پاور ہے اس کو مزید پولیٹیکل سپیس دی جا سکے، جس طرح عمران خان کو پھر 2018 کے الیکشن میں نواز شریف کی نااہلی کے بعد لانچ کیا گیا، اور جس طرح سے لانچ کیا گیا اس الیکشن پر بھی بڑے سوالات موجود ہیں اور جینونلی اس پر رپورٹس بھی موجود ہیں۔ پاناما کیس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں جتنے بھی ہائی پروفائل پولیٹیکل نیچر اور کانسٹیٹیوشنل نیچر کے کیسز فائل ہوئے، جن میں پولیٹیکل سینسٹیوٹی کا عنصر شامل تھا اور پولیٹیکل جو پاورز ہیں ان کا انٹرسٹ اس میں ان کیسز کے ساتھ افیلیٹڈ تھا، وہ کیسز میجرلی 4-5 ہم خیال جسٹسز کے سامنے ہی لگتے رہے، اور حسن اتفاق یہ تھا کہ ان کیسز میں میجرلی فیصلے بھی ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کے خلاف ہی آتے رہے، جس سے یہ تاثر مضبوط بھی ہوا، جس کی وجہ سے مریم نواز شریف اس وقت ایک بیانیہ تشکیل دینے کی کوشش بھی کر رہی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان عرصہ دراز سے اپنے ایک فیورٹ چائلڈ کو مکمل طور پر پروٹیکٹ کر رہی ہے، اس کو عدلیہ سے ہر طرح کی غیر قانونی حرکتوں کے باوجود، ہر طرح کی غیر آئینی حربوں کے باوجود
لیگل پروٹیکشن حاصل ہے اس کو آسانی سے ریلیف مل جاتا ہے. چونکہ ہم خیال ججز پر مشتمل بینچز سے جو فیصلے آتے ہیں تاثر یہی پایا جاتا ہے اس میں میجرلی فیور کیا جاتا ہے عمران خان کو، جبکہ یہ جو بینچ فکسنگ کے جو ایلیگیشنز ہیں چیف جسٹس آف پاکستان پر آہستہ آہستہ سویر ہوتے جا رہے ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز سیریسلی اس کو کنسیڈر کر رہی ہیں، چونکہ ان کو یہی لگتا ہے کہ گزشتہ 4.5 سال میں جس طرح سے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار بنایا گیا نون لیگ کو، اور پولیٹیکل انجینئرنگ اور پولیٹیکل مینورنگ میں پاکستان کی اپیکس جوڈیشری نے کروشیل رول پلے کیا اور میجر سٹیک ہولڈر کا ایک رول پلے کیا، اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو مارجنلائز کرنے میں جوڈیشل ایکٹیویزم کے ذریعے اور مکمل طور پر جوڈیشل ونگ آف اسٹیبلشمنٹ کے طور پر کام کیا، اور ایک کینگرو کوڈ کے طور پر کام کیا. جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس آصف سعید کھوسا نے جس طرح اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کے طور پر اور جوڈیشل ونگ آف اسٹیبلشمنٹ کے طور پر جوڈیشری کو استعمال کیا مکمل طور پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپریس کرنے کے لیے، وہ انپریسیڈنٹڈ تھا، اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی تھی. اس سے اس تاثر کو بڑی تقویت ملتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس جو بینچ میکنگ کا اختیار ہے اس میں ان کا پولیٹیکل بائس بھی سرٹنلی شامل ہوتا ہے، اور وہ اپنی مرضی کے بینچز بنا کر مرضی کے فیصلے کروا دیتے ہیں، جس سے پاکستان میں پولیٹیکل کیوس اور ڈسٹربنس اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا جو عنصر ہے وہ مزید پروان چڑھتا ہے، اور اس کے ذمہ دار بھی پاکستان کی جوڈیشری الٹیمیٹلی ٹھہرتی ہے، لیکن اس کا کہیں بھی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی طریقہ کار موجود ہی نہیں ہے. چونکہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے نتیجے میں ملک میں جس طرح سے انارکی پھیلتی ہے، جس طرح کا پولیٹیکل کیوس پیدا ہوتا ہے اور سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے، اس کے ذمہ دار اگر کچھ جسٹسز ہیں اپنے فیصلوں میں انہوں نے پولیٹیکل بائس سے کام لیتے ہوئے پاکستان کو ان مسائل سے دوچار کیا ہے، تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی بھی طریقہ کار موجود نہیں ہے. چاہیے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی ریفرنس دائر کر دیا جائے کہ جو کہ آؤٹ رائٹلی وہ ڈسمس کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی میجرلی جسٹسز ہی بیٹھے ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کے بینچ میکنگ پاور پر دوسرا جو بنیادی سوال ہے وہ یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس بینچ کو ریکنسٹیٹیوٹ کرنے کا بھی اختیار ہے، کہ کسی ٹائم بھی اگر انہوں نے کوئی بینچ تشکیل دے دیا ہو سپریم کورٹ کا کوئی پرٹیکولر کیس انٹرٹین کرنے کے لیے، ہیئر کرنے کے لیے، اور لیٹر آن وہ یہ سمجھتے ہیں اس بینچ کا کوئی ممبر جج اس کیس میں ان کی رائے کے مطابق ٹھیک نہیں چل رہا یا اچھے سے جوڈیشلی پروسیڈ نہیں کر رہا، یا کسی بھی پولیٹیکل بائس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جسٹس کو اس بینچ کا مزید حصہ نہیں رہنا چاہیے، وہ اس کو بینچ سے ریموو کر سکتے ہیں، اور ایک طرح سے بینچ مکمل طور پر ریکنسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے. اس سے پاکستان کی اپیکس جوڈیشری کے انٹرنل کانٹراڈکشنز وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور ایک طرح سے یہ تعصب بھی مضبوط ہو جاتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان انٹرفیئر کر رہے ہیں کسی بینچ میں، اور بینچ کے اختیار کو بھی ایک طرح سے چیلنج کر رہے ہیں. اس سے اپیکس جوڈیشری کے انٹرنل کانٹراڈکشنز بھی سامنے آ جاتے ہیں، اور یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے پاکستان کی جوڈیشری انٹرنلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، چونکہ پوری دنیا میں جوڈیشری کے انٹرنلی انڈیپینڈنٹ ہونے کا جو تصور ہے وہ بھی پایا جاتا ہے کہ ججز کو اپنے ادارے کے اندر سے بھی کسی اثر و رسوخ سے مکمل طور پر آزاد ہونا چاہیے، وہاں پر بھی کوئی لابنگ نہیں ہونی چاہیے، کوئی دھڑے بندی نہیں ہونی چاہیے، اور وہ پاور انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے تاکہ انڈیپینڈنٹلی فیصلے ہو سکیں. تیسرا بنیادی سوال جو چیف جسٹس آف پاکستان کے بینچ میکنگ کے اختیار کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ڈسپوزل 40-50 ہزار کیسز میں اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کیس کسی بھی ٹائم میں پک کر کے اس کو انٹرٹین کر سکتے ہیں، اور جو باقی کیسز ہیں وہ اسی طرح ڈسپوزل پہ رہتے ہیں. جو ہائی پروفائل پولیٹیکل نیچر کے کیسز ہیں، کانسٹیٹیوشنل نیچر کے کیسز ہیں، یا اس کے علاوہ بھی دیکھا جائے جن کیسز میں پاکستان کی اپیکس جوڈیشری کو بالخصوص ظاہری بات ہے اختیار جب چیف جسٹس آف پاکستان ہی ایکسرسائز کر رہے ہیں، ان کو فیور کرتا ہے کہ ایک مخصوص قسم کا کیس بہت جلدی ڈسپوز ہونا چاہیے جو کہ ہائی پروفائل کیس ہے ان کے نزدیک، اس کو اپنی مرضی کے مطابق پک کر کے ڈسپوز کروا دیں اور باقی کیسز اسی طرح سے پینڈنگ رہیں. اس سے ایک طرح کا یہ تاثر ابھرتا ہے کہ پاکستان کے اپیکس جوڈیشری میں بھی جو کیسز کے ڈسپوزل کے حوالے سے جو سوچ پائی جاتی ہے وہ انصاف پر مبنی نہیں ہے، وہ انصاف کے اصولوں کے عین مطابق نہیں ہے. چونکہ جورسپروڈنس بھی یہی کہتی ہے کہ ہر کیس اپنی نوعیت میں ایک مختلف کیس ہوتا ہے، منفرد کیس ہوتا ہے اور اہم ترین کیس بھی ہوتا ہے، چونکہ ہر کیس میں کسی فرد کا، کسی ادارے کا
انٹرسٹ ایفیلیٹڈ ہوتا ہے، رائٹس کنیکٹڈ ہوتے ہیں جو کہ ہر صورت میں پروٹیکٹ ہونے چاہیے، جس کی آئین بھی ضمانت دیتا ہے، آئین اس کو گارنٹی کرتا ہے مکمل طور پر۔ چوتھا بڑا سوال بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے، وہ بنیادی طور پر جسٹسز کی اوپینین کے حوالے سے، ان کے ڈائسینٹنگ نوٹ کے حوالے سے، ان کے امپورٹنٹ کوسچنز کے حوالے سے جو وہ بینچ میں ہیئرنگ کے دوران ریز کرتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے ایسے نظائر سامنے آئے ہیں اور ایسے پریسیڈنٹ سامنے آئے ہیں جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے آؤٹ رائٹلی باقی جسٹسز کی اوپینین کو ڈسمس کر کے اس کو آرڈر کا حصہ نہیں بنایا۔ چونکہ کل ہی پنجاب اور کے پی کے میں ضمنی الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو سوموٹو نوٹس پر کیس پروسیڈ ہو رہا ہے، اس میں جسٹس اطہر من اللہ کی طرف سے کچھ کوسچنز ریز کیے گئے جو کہ اس کیس کی پروسیڈنگ کے دوران ایڈریس ہونے چاہیے تھے۔ جو ہی پروسیڈنگ کے بعد آرڈر جاری ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، چیف جسٹس آف پاکستان نے آرڈر جاری کیا تو اس آرڈر میں وہ کوسچن شامل ہی نہیں تھے۔ اس سے مراد یہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس باقی جسٹسز کی اوپینین کو، ان کی جوڈیشل وزڈم کو، ان کی پروڈنس کو ایک طرح کوسچن کر رہے ہیں اور اس کو آؤٹ رائٹلی ڈسمس کر رہے ہیں، جو کہ کسی طرح سے بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہر جسٹس کی ایک پرٹیکولر جوڈیشل وزڈم ہے، جوڈیشل اپروچ ہے اور اس کا ایک انٹلیکچوئل ایکیومن بھی ہے جس کے مطابق وہ کوئی بھی کیس انٹرٹین کرتا ہے، سنتا ہے اور اس کے مطابق اس کو ڈسپوز آف کرتا ہے یا اس پر کوئی نہ کوئی فیصلہ بھی دیتا ہے، اپنا ویو بھی دیتا ہے۔ اس کو چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے آؤٹ رائٹلی ڈسمس کرنا ایک طرح کی اتھارٹیرین اپروچ بھی شو کرتا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایک طرح سے یہ امپریشن مزید مضبوط کر رہے ہیں کہ ان کی جو وزڈم ہے وہ حتمی ہے، وہ قطعی ہے، اور باقی جو جسٹسز ہیں ان کی وزڈم انفیریئر نیچر کی ہے ایز کمپیئر ٹو ہز وزڈم۔ اس حوالے سے بنیادی ذمہ داری پارلیمنٹ پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اسٹیچوٹری لاء میں امینڈمنٹ لائے اور اس امینڈمنٹ کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پاور کنسنٹریشن ہے ان دی آفس آف چیف جسٹس آف پاکستان، اس کو مکمل طور پہ اسٹرکچر کرے اور اس کو ڈیفائن کرے تاکہ مزید ایمبیگوٹیز بھی نہ ہوں ان فیوچر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنل ڈویژن نظر آتی ہے اور پاور رفٹ نظر آتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس کے دو واضح دھڑوں کے درمیان، جو کہ مختلف الخیال دھڑے موجود ہیں، اس دھڑے بندی کو بھی ختم کیا جائے اور جو اندرونی اختلافات ہیں اپیکس جوڈیشری کے وہ بھی ریزالو ہو سکیں۔ اگر یہ کوسچنز ایڈریس نہیں ہوتے تو اس طرح سے یہ امپریشن بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا کہ جو جوڈیشل آربیٹریٹر یا ایڈجوڈیکیٹر اپنے انسٹیٹیوشنل میٹرز کو ریزالو نہیں کر سکتا، اپنے انٹرنل ڈفرینسز کو ریزالو نہیں کر سکتا، وہ کس طرح سے یہ دعویٰ کر سکتا ہے، وہ کس طرح سے عوام کو یقین دلا سکتا ہے اور عوام کا اعتماد کس طرح سے اس انسٹیٹیوشن پر اسٹرینتھن ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ انڈیپینڈنٹلی کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی کائنڈ آف پولیٹیکل اور اینی ادر بائس فیصلہ کر سکتے ہیں اور انصاف کی فراہمی یقینی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی سوالات ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو۔